علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذل المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين۔ الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مترك الحاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين مؤتمن المؤمنين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسمومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث شریف رسول کریم کی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ حضرت گرامی، ماہ ذوالحجہ اختتام کو ہے اور محرم کی آمد۔ محرم ایک ایسا مہینہ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہاں قربانی کا مہینہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے، وہی بہت سارے اسباب سیکھنے کا بھی مہینہ ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی سے بہت سارے پیغام اور میسج دیے۔ تو پیغمبر کہتے ہیں میرے حسین کی قربانی کبھی ٹھنڈی پڑنے والی نہیں ہے، اور مومنوں کے دل میں ہمیشہ اس کی گرمی محسوس ہوگی، آئی ہے۔ تو اب ایک سوال ہے کہ مولا کے لیے یہ اعجازانہ کام تو اللہ کی طرف سے، مولا کی طرف سے آیا جاتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں کہ شہید نہیں ہوا، بہت سارے لوگ شہید ہوئے اور آج بھی شہادت دے رہے ہیں۔ اماموں میں سبھی امام شہید ہوئے ہیں، لیکن کیا امام حسین کی طرح محبت لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے؟ جواب ہے کہ نہیں۔ اب شیعہ ہی خالی نہیں ہے امام حسین کے لیے، آج آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری قومیں امام حسین کے لیے زیادہ کرتی ہیں، اور عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو۔ تو یہ ایک سوال ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ تو زیارتوں میں خود حکمت پائی ہے۔ آپ اگر زیادہ امام حسین پڑھیں گے تو جگہ جگہ الگ الگ جو ہے زیارتوں میں الگ الگ میسج کیا ہے امام حسین کی قربانی کا، حقیقت کیا ہے بتائیں۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے، امام کسی زیارت میں آیا ہے کہ مولا آپ نے قربانی دی لیستنقذ العباد من الجہال، تاکہ اللہ کے بندوں کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف دیا۔ محرم کیا ہے؟ تاریکی سے نکال کر نور میں آنے کا معنی۔ اسی طرح قربانی یہ خود بتاتی ہے اس بات کی، شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اپنے خواہشات کو الہی مشن کے لیے قربان کرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مولا نے دین کے لیے جو قربانی کی، حتیٰ یہ جملہ کربلا میں امام حسین نے فرمایا تھا
ان کان دین محمد لا یستقم، اگر میرے نانا کا دین محفوظ نہیں رہ سکتا الا بقتلی، سوائے میری شہادت کے، وجب اللہ فرماتا یا سلوک و حضوری، اے تلواروں آگے بڑھو میرا سر حاضر ہو۔ تو دیکھیں دین خدا کے لیے جب آپ نے قربانی دی، پیغام کیا ہے کہ ہمیشہ تیار رہو اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان۔ اسی لیے بس دو جملے کہنے کے بعد پلٹنا چاہتا ہوں۔ عزاداری یہ مہینہ ہے جہاں انسان شیطان اور حوث پرستی سے نکل کر خدا کی طرف پاکیزہ ہو جائے۔ ایک حدیث سناؤ اسی تعلق سے، بہت عجیب حدیث ہے یہ، بہت سارے پیغام اور اچھا پایا جاتا ہے اس حدیث میں۔ دوسری طرف سے یہ حدیث قدسی بھی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن نہیں ہے لیکن الہی پیغام۔ اب ذرا دیکھیے، اللہ داری معرفت سے منانے کی ضرورت ہے۔ عزاداری اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے سائے میں منانے کی ضرورت ہے۔ عزاداری اس آداب و شرائط کے ساتھ منانے کے ساتھ ضرورت ہے تو اہل بیت چاہیے۔ تو یہ حدیث سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کہتے ہیں وَإِذَا جبریل الْأَمِينُ حَبَتَ مِنَ الرَّبِّ الْجَلِيلِ۔ ابن عباس کہتے ہیں میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوتا اور حضرت جبریل خدا کی طرف سے نازل ہوئے، وقال، اور کہا یا محمد علی الاعلی یقرئک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام۔ جناب جبریل نازل ہوئے اور فرمایا اے محمد، اللہ آپ پر درود و سلام کرے، ویقول، اور کہتا ہے، ویقول لک، اے میرا حبیب آپ سے کہہ رہا ہے، اے محمد آپ سے کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے وہ ذرا بولے۔ فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت کی قسم، میری عظمت اور جلال کی قسم، انی لخلق لہا، انی اخلق لہا، میں فاطمہ کے لیے پیدا کروں۔ دیکھیے آج اسی جملے کے ساتھ انی اخلق لہا، میں فاطمہ کے لیے پیدا کروں۔ کیا پیدا کریں؟ شیعت طاہرین مطہرین، آپ کو پاکیزہ شیعوں کو پیدا کروں۔ اب دیکھیے بہت بہت آسانی سے اللہ ہے نازل ہو رہا جبریل اور کہہ رہے کہ میں آپ کو پاکیزہ شیعہ پیدا کروں۔ اب ایک سوال ہے، پاکیزہ شیعہ کون؟ طیب و طاہر شیعہ کون ہے؟ وہ جو دن بھر ہزاروں جھوٹ بولتا ہو، جس کی صبح بھی جھوٹ سے ہو اور شام بھی جھوٹ سے ہو، جو خیانات کار اور فاسق و فاجر ہو، معاذ اللہ، وہ تو نہیں ہو سکتا طیب و طاہر شیعہ۔ اس کے بعد والا جملہ، میں پاک و پاکیزہ شیعوں کو پیدا کروں گا۔ کیا کریں گے؟ چند کام اللہ نے بتائے کہ ان شیعوں کا یہ کام، ينفقون اموالهم على عزاء الحسین، جن کا ایک کام ہوگا اپنے پاکیزہ مال کو امام حسین کی عزاداری پہ خرچ کریں۔ تو یہ یاد رکھیے اہل بیت کی عزاداری کے لیے حرام کی کوئی گنجائش نہیں، پاکیزہ سے پاکیزہ مال ان کی عزاداری سے۔ وہ دوسرے کیا کریں؟ وہ کہہ رہے وَأَرْضَاهُمْ عَلَى زِيَارَتِهِ، اور اللہ جو ہے ان کو پیدا کرے گا، وہ اپنا عزاداری میں امام حسین کے اسپینڈ کریں گے۔ دوسرے کا کام کیا کریں گے؟
ان کی روحوں کو اس طرح بنایا گیا ہے. انہیں امام حسین کی زیارت کے ہوئے چین نہیں گئے. زیارت حسین کے لیے وہ ضائع کریں. اس کے بعد کیا ہے؟ یسبقون الدماء دموع، اور امام حسین کی عزاداری میں آنسو بہائے. امام حسین کی عزاداری میں آنسو بہائے. وَيُقَلِّلُونَ الْحُجُوعَ، اور وہ محرم کے اسی عزاداری کے لیے اپنی نیند حرام کر لیں. لَيْسَ لَهُم مِّن ذَلِكَ رُجُوعٌ، اور زندگی کے آخری لمحے تک وہ ان کاموں سے اپنے آپ کو دور نہیں کرے. ایسا نہیں ہوگا وہ 1 سال کا دن کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ زندگی کے آخری سانس تک یہ کام. اب دیکھیے اتنے تو تھی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ پیدا کروں گا جو اس طرح کے ہوں گے. اب ایک سوال ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کیوں کرے گا؟ دیکھیے یہ بھی ایک سوال ہے واقع کہ اللہ کے وہاں انسانوں کو پیدا کرنا یا مثلا انسانوں کو اس طرح پیدا کرنا اور ان صفات سے آراستہ کرنا ایک مشن کی طرح، ایک حکمت کی طرح. تو حکمت کیا ہے؟ اب ذرا بولیں. اس کے بعد اللہ کہتا ہے اے محمد میرے بندوں کو بتا دو، الا ومن انفق درہما علی ازائہ، جو بندہ حلال پیسہ 1 درہم کی ازائے امام حسین پہ خرچ کرے. اب دیکھیے یہ نہیں کہا کہ آپ لاکھوں خرچ کریں، میں 1 درہم بھی حلال امام حسین کی عزاداری میں جو خرچ کرے گا کیا ہوگا؟ وہ زیارت ہو، یا جو بندہ زیارت امام حسین کے لیے 1 روپے بھی خرچ کرے گا. آج 1 روپے تو زیارت نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ اگر خود نہیں جا سکتے ہو تو کوئی نہ کوئی زائر جا رہا ہے اس کی مدد کر دو، اس کے راستے میں خرچ کر دے. اگر کوئی خرچ کرے گا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیسہ میں انویسٹمنٹ کروں. دیکھیے آپ اور میں ہر بندہ یہ فکر میں رہتا ہے کہ کیسے انویسٹمنٹ کروں اور زیادہ کما لوں. نہیں، کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا ہے آج کہ میں جو پیسے کمایا اس کو برباد کروں. نہیں، وہ بھی جو محنت سے کمایا، جو آرام سے کمایا ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تو کوئی آج ہم دیکھتے ہیں ایسے جو آرام سے کماتا ہے. ہمارے وہاں پہلے ہی سے کہا جاتا تھا سوم کا مال شیطان کھائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آرام کماؤ گے تو شیطانی راستے میں ہی خرچ. اسی لیے یہ ایک موضوع ہے، میں اس آپ کو نہیں بات کر سکتا کہ ہمیشہ حلال خرچ کا اثر کیا ہوتا ہے اور حرام خرچ کا اثر کیا ہو. تو اللہ کہتا ہے کہ وہ جب 1 روپیہ لگائیں گے تو وہ لگائیں گے لیکن وہ مجھے دے رہے انویسٹمنٹ کر کے، میں اس کو انویسٹمنٹ اس سے بزنس کروں، اس سے تجارت کروں. اب تجارت کون کرے گا؟ اللہ خود تو تجارت کرنے آئے گا نہیں، بزنس کرنے تو خود آئے گا نہیں. تو عجیب تمہیں روایت کا کہتا اللہ کہتا تعجرت لہ الملائکہ، اس پیسے کو انویسٹمنٹ کریں گے اور بزنس کریں گے فرشتے. 1 روپیہ دیں گے آپ، کوئی بھی بندہ دے گا، حلال ہو، پاکیزہ ہو اور اہل بیت کے لیے ہو. دیکھیے یہ بات میں تاکید سے کہہ رہا ہوں، اہل بیت کے لیے. بہت آج ایک بڑا مسئلہ ہے کہ شیطان جو ہے نا کسی کو چھوڑتا نہیں، میرے اور آپ کے حلال پیسے کو بھی برباد کرنا چاہتا. تو اب برباد کیسے کرتا ہے؟ ٹھیک ہے مسجد میں اتنا پیسہ دوں لیکن میرا نام اعلان کروا دیجیے. اچھا اعلان کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کو پتا چل جائے گا یا بندوں کو؟ کہتے اللہ کو تو تمہاری نیت کا علم ہے تو جانی جائے گا. آپ کہیں کس راستے میں کس نیت سے خرچ کر رہے ہو یہ تو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو کس کو بتانا ہے تمہیں؟ اللہ کو. اللہ کو پہلے سے جانتا تو اس کو کیا بتاؤ.
تو یہ آپ بتانا کس کو چاہتے ہو؟ اللہ کے بندوں. اللہ کہتا ہے جس کو بتانا چاہتے ہو اسی سے اجر بھی لے لینا. تو جس کے لیے خرچ کیا ہے وہ تمہیں اجر بھی دے دیں گے. میرے لیے خرچ کیا ہوتا، میری راہ میں خرچ کیا ہوتا تو یقینی بات ہے کہ میں اس کا اجر دیتا تھا. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ پیسہ اگر میرے لیے اور رضا حسین میں خرچ ہوگا تو میرے فرشتے اس کو بزنس میں ڈالیں گے، اس سے تجارت کریں. اچھا اب ایک سوال ہے، تجارت کب تک ہوگی؟ دیکھیے آج میں اور آپ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں ہماری زندگی تک ہمارا کنٹرول ہوتا ہے نہیں. آج بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی بہت کنٹرول کھو دیتے ہیں، ہمارے پاس میں نہیں. آج آپ دیکھ لیجیے جو لوگ شیئر مارکیٹ میں پیسے لگاتے ہیں ان کا کتنا کنٹرول ہے. 1 روپے کا بھی ان کے پاس کنٹرول نہیں. وہ تو بس یہی صبح شام دعا کر سکتے ہیں اللہ انڈیکس اوپر چلا جائے، باقی تو ان کے بس میں کچھ ہے. اور دعا یہ گر گراتے ہوں گے کہ اللہ نیچے نہ آئے، اور اگر آ گرا تو میرے شیئر نہ آئے، یہی ہوگا نا. لیکن خدائی انتظام نہیں، خدائی انتظام. اللہ کہتا ہے جب میرے فرشتے انویسٹمنٹ بزنس کریں گے تو قیامت تک وہ انویسٹمنٹ جاری رہے گا. قیامت الى یوم القیامہ فیما ینفقون، جو اس بندے مومن نے خرچ کیا ہے وہ قیامت تک بزنس میں لگاتے رہیں گے، اس کو بڑھاتے رہیں گے. اور عجیب یہ ہے یہ جملہ روایت کا وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ عزاداری کس قدر اللہ کی نگاہوں میں عظمت رکھتی ہے، کس قدر اللہ کی نگاہوں میں قرب خدا کا سبب. اللہ فرماتا ہے اور اب جو یہ کمائیں گے ہر ایک وَيُعْطِي لِكُلِّ دِرْحَمٍ 70 حسنہ. اللہ ایک فرشتوں کی کمائی سے ہر جیسے جیسے بڑھتا جائے گا پیسہ ویسے ویسے کیا ہے اس بندے مومن کی نیکیاں بڑھتی جائیں. وہ کتنی بڑھ جائے گی؟ ہر ایک نیکی کے بدلے ہر ایک درہم کے بدلے اللہ 70 نیکیاں لکھتا جائے. کب تک لکھتا ہے؟ قیامت تک. آج میں اور آپ میں 2026 میں ہیں نہیں، اور محرم آ جائے گا تو 26 میں رہیں گے. اللہ کہتا ہے آؤ پاکیزہ پیسہ 1 روپیہ امام حسین کی عزاداری کے لگاؤ تاکہ بزنس ہمارے فرشتے کریں گے اور اس بزنس سے جو کمائیں گے ہر درہم کے بدلے 70 نیکی اللہ تمہارے نام اعمال دے گا. اور ایک جملہ اور یہ حدیث مکمل ہے وَبُنِيَ اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ، اور اللہ جنت میں گھر نہیں دے گا، فلیٹ نہیں دے گا، ایک محل دے گا، ایک ولا دے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ آپ شیعہ حضرت زہرا ہوں اور پاکیزہ ہوں، پاکیزہ شیعہ، اور اس پاکیزگی کے ساتھ امام حسین کے عزاداری اور زیارت میں آتے ہیں. دوسرے خطبے میں اور چند آداب کا ذکر کر کے اپنی بات کو مکمل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد
الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله عليه. وبعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى خير الزاد ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اب ایک اور حدیث دیکھیں اس محرم کے حدیث یہ بھی آدب یہ بھی ہم جب محرم کی طرف جا رہے ہوں اور استقبال اعضا کر رہے ہوں تو استقبال اعضا کے لیے ایک جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے کچھ باتوں کی تاکید پائی ہے. اب ایک مثال ہے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں عاشورہ کا دن جب ہوگا تو امت محمد دو حصوں میں بٹ جائے. ایک وہ ہوں گے جو خوشی منا رہے ہوں ایک وہ ہوں گے جو غم منا رہے ہوں. اب آپ دیکھیے مولا کیا کہہ رہے ہیں من کان یوم عاشورہ یوم مصیبت جس بندے کا دن عاشورہ غم کا دن ہو جس بندے کا دن عاشورے کا دن غم کا دن ہو وہ حزن ہی وہ بکا ہی غم اور رونے کا دن. دیکھیے خود مولا کہہ رہے کہ انسانوں میں کچھ انسان ایسے ہوں گے جو عاشورہ کے دن غم منا رو رہے ہو پریشان. جعل اللہ عز وجل یوم القیامہ اللہ انہی لوگوں کے لیے قیامت کا دن خوشی اور مسکرانے کا دن کھڑا ہے. دیکھیے اب یہ سارے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اب یہ تم طے کر لو آل رسول کے غم کے دن تم مسکراؤ گے یا رو گے خود طے کرو. لیکن طے کرنے سے پہلے سوچ لینا ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور قرآن کہتا ہے یوم یاتی ایک دن ایسا آئے گا کل عین باکیہ ہر آنکھ سے آنسو نکل رہا سوائے اس آنکھوں کے جس نے حسین پہ گریا کیا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آل رسول یوں ہی نہیں کوئی بات کہہ دیتے ان کے لیے سند پائی جاتی ہے کہ کانو صادقین وہ سچے انسان تھے ان کی زندگی میں جھوٹ کا کوئی گزر نہیں تھا اور جو خبر بھی دیتے تھے اللہ کی طرف سے اس میں جھوٹ کا دور دور تک شائبہ بھی نہیں پایا. اب یہ مسلمانوں کو واقعی جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے جس نبی کو مانتے ہو وہ امام حسین کی شہادت سے پہلے روتا تھا عاشور کو. آج کتنی حدیثیں ہیں یہ حدیث اور ایک سن لیجیے یہ امام باقر علیہ السلام کی فرمایا ما من رجل ذکرنا اور ذکرنا کوئی ایسا انسان دنیا میں ہو جو ہمیں یاد کرے یا اس کے سامنے ہمیں یاد کیا جائے. میرے خود بات کرے ہمارے بارے میں یا کوئی بات کرے ہمارے بارے میں اس کے بعد کیا ہے جو بھی ایسا بندہ ہوگا یخرج من عینیہ ماء اور اس کی آنکھوں سے آنسو اس کے بعد ولو مثل جناح البعوضہ چاہے یہ آنسو کا قطرہ مچھر کی پر کے برابر ہو. آج کوئی میں جوتا ہوں ایک بار آپ نے دیکھا تو ضرور ہوگا مچھر
لیکن اس کے پر کو آپ نہیں بتا سکتے کیسا، اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب بیٹھا کب اڑ گیا. اگر وہ آواز نہ نکالے تو پتہ ہی نہیں چلے کہ مچھر آیا تھا. تو وہ امام کہتے ہیں کہ اتنا بھی اگر آنسو نکلا الا بن اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ ایک گھر جنت میں اس کے بدلے کو بنا دے. اور وجعل ذلك الدم، یہ اور اہمیت ہے، یہ جو جملہ بولا گیا ہے. دوسرا وجعل ذلك الدم حجابا بینه وبین النار، اور یہی آنسو کا اتنا سا خطرہ اس کے اگر میرے اور جہنم کے درمیان، میرے بندے کے درمیان رکاوٹ بن جائے، میں اسی آنسو کی بنا پر اس کو جہنم میں جانے دیں. یہ وہ چیز ہے جو ہم سب کو آمادہ کرتی ہے. آؤ حسین کے غم میں آنسو. لیکن کبھی آپ سوچیے، دو ادب ذکر کرتا ہوں اور بات میں دیکھیے، ایک بندہ جو غمزدہ ہوتا ہے اس کی چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا سب فرق ہے اس بندے سے جو غمزدہ ہو. آج آپ کوئی غمزدہ ہو، آپ دیکھ کے دور سے بتا سکتے ہیں بہت غمزدہ نہیں. اور ائمہ خود کہتے تھے عشر محرم آ جاتا تھا، ان کی لبوں پہ مسکراہٹ کوئی نہیں لکھ سکتا. اب ایک ماننے والا ہو، سب کر رہا ہو، میں عزادار بھی ہوں، یہ عزاداری کی ادب کے خلاف. ایک طرف آپ کہہ رہے ہو ہم غمزدہ ہیں، بیوی ہم تمہارے عزادار ہیں، اولا ہم تمہارا ماتم کر رہے ہیں، اور پھر کیا کر رہے ہیں؟ وہ کام کر رہے ہیں جو ان کے دشمن کر رہے ہیں. یہ غفلت ہے. اسی لیے دیکھیے مجلسوں میں جانا بڑا ہی اہمیت رکھتا ہے. امام رضا کہتے ہیں جو بندہ ہمارے سلسلے میں مجلسیں ہو اس میں جائے، اللہ ایک چیز اس کو اس دنیا میں عطا کرتا ہے. کیا ہے؟ کہتے ہیں اس سب کا دل مردہ ہو سکتا ہے، اس کا دل مردہ نہیں ہو. لیکن ایک سوال ہے، مجلس میں جائے تو کون سی مجلس؟ اب ایک بھی بڑا مسئلہ آ گیا، کون سی مجلس میں جائے جہاں ہدایت کے بجائے گمراہی ملے، جہاں اللہ کی طرف آنے کے بجائے شیطان کی طرف دعوت دی جائے، جہاں یہ کہا جائے حجاب چھوڑ دو، نماز پڑھنا بند کرو. اسی لیے ایک جملہ کہتے تھے امام، ایسے عالم ربانی کی مجلس میں جاؤ جس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے، جس کی نصیحتیں تمہارے دل میں اثر انداز ہوں، جس کا پیغام حسینی پیغام ہو، جو اہل بیت کی روش پر چلتا ہو، ان کے ماننے والوں کے کو ساتھ میں لے کے چلتا ہو، ان کے درمیان جھگڑا اور فساد نہ برپا کرتا. تو عزیزان گرامی، محرم کا استقبال ہر شیعہ کو اس طرح کرنا چاہیے جیسے بیوی اس کو عزادار دیکھنا چاہیے. اور دیکھیے، ہر بندے کی نگاہوں میں آپ اچھے بن سکتے ہو، یہ ایک بات ہے، لیکن بیوی کہتی ہے میرا عزادار ہے، یہ الگ بات. آج واقعی ہم دیکھتے ہیں ہمارے بزرگ علماء کس قدر جو ہے کوشش کرتے تھے کہ تیری بیوی اپنے عزاداروں میں ہمیں میرے پرساد ہے. وہ کہتے تھے کوئی دن ایسا نہیں جاتا ہے، کوئی رات ایسی نہیں جاتی کہ جب سب سو رہے ہوں تو میں مجلس اپنے لیے پڑھتا ہوں. کوئی بندہ نہیں، اکیلا ہوں، سونے جا رہا ہوں تو پہلے امام حسین کے اوپر رو لوں، پھر چلا. اسے کیوں؟ کہ میں چاہتا ہوں کم سے کم بیوی سے کہہ دوں کہ میں نے دوسروں کے لیے مجلسیں پڑھی ہے وہ اپنی جگہ، بیوی میں تمہارے بیٹے کا عزادار بھی ہوں، میں خود تمہارے بیٹے کا عزادار ہوں. آج یہ بھی ایک چیز ہو گئی، کرتے کیا تماشائی زیادہ ملتے، دیکھنے والے تماشائی تو ہر جگہ ہو، لیکن واقعی عزادار ہو. اسی لیے مؤدبانہ درخواست،
ایام ازا کا احترام کے ساتھ استقبال کریں اور کوشش کریں کہ ہم اس طرح آزادار بنیں جیسے ہماری شہزادی بی بی فاطمہ چاہتی. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری عزاداری کو بھی قبول فرمائے اور ہم سب کو بیوی کے عزاداروں میں قرار فرمائے. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وصفيك وحبيبك بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على علي امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين. اللهم صل على صديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. اللهم صل على سيدي الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة إمام المؤمنين. اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي أئمة المؤمنين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل ولد المنتظر إمام المؤمنين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها كذا ما حدث علمه. اے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما. اے اللہ جو محمد اور آل محمد کا واسطہ حاجت مند ہے، ہماری نیک حوائج کو قبول فرما، ہم سب کے حلال روزی میں اضافہ فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، خود گھر میں گھر عطا فرما، خود اولاد نرینہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے مریضوں اور زخمیوں کو شفا عاجل کامل عطا فرما. ہم سب کی اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، مومنین کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، دشمنوں کو ذلیل و سرنگوں فرما. اے اللہ شیعان علی پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما. مومنین عراق، ایران، بحرین، اے اللہ جہاں بھی لبنان، یمن، جہاں بھی اے اللہ ظالموں اور سرکشوں سے لڑ رہے ہیں، اے اللہ انہیں فتح و کامیابی و کامرانی عطا فرما. اے اللہ دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما، اسلام و شیعت کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگو فرما. اے اللہ میں نور اہل بیت، محبت اہل بیت، ہدایت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما.